نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور نماز کی ادائیگی میں اس کے قیام، رکوع، سجود یا تشہد میں سے کسی رکن میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، کسی قسم کی کمی، زیادتی یا شک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف ہے، تو اللہ عز و جل نے سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کا ازالہ مشروع قرار دیا۔ مسلم میں 572 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے تو اسے 2 سجدے کرنے چاہیے، اور یہ حکم ہر قسم کی نماز کے لیے ہے، خواہ وہ اکیلے کی نماز ہو یا باجماعت، اور نماز فرض ہو یا نفل۔ بھول چوک پر سجدہ سہو کیے بغیر نماز نہیں ہوگی، البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی غلطی کی تو نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی تو اس رکعت کو مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات والی نماز بھول کر 2 رکعات پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ جب صحابہ نے آپ کو یاد دلایا تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر پہلے وہ باقی والی 2 رکعات پڑھائیں اور پھر سجدہ سہو کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر رکعات میں کمی کا ڈاؤٹ ہے تو جتنی رکعات کا ڈاؤٹ ہے پہلے وہ پڑھیں اور پھر سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو اور کس صورت میں ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی درمیانہ تشہد بھول جائے تو وہ سجدہ سہو کرے گا۔ بخاری مسلم کے حوالے سے ہے، سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس سے ہمیں سجدہ سہو کا طریقہ اور موقع بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کب کرنا چاہیے، یعنی مکمل تشہد پڑھ لیں اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، جیسے ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، پھر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر بغیر تشہد پڑھے، کیونکہ وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سلام پھیر دیں۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسری رکعت میں تشہد بھول گئے تو تیسری رکعت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ سہو لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنے کے بجائے بھول کر تیسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ گیا، اس صورت میں نماز میں کسی قسم کی اور چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ سہو آخر میں لازم ہے۔ یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو رہے ہیں اور معاً آپ کو یاد آ گیا، یعنی اسی وقت یاد آ گیا، کھڑے ہوتے ہی دوبارہ بیٹھ جائیں، تشہد مکمل کریں، اور اس غلطی پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 3، رکعات کی تعداد میں شک ہو تو اس پر بھی سجدہ سہو ہے۔ رکعات میں شک کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھ لی ہیں اور 5ویں کا شک ہے، یعنی اضافی رکعت کا شک ہے، تو اس صورت میں صرف سجدہ سہو کرنا ہے، کیونکہ جو رکعات پڑھنی تھیں اس پر تو یقین ہے، زیادتی کا ڈر ہے، تو اس صورت میں صرف سجدہ سہو ہے۔ لیکن اگر کمی کا شک ہے، مثلا 4 رکعات والی نماز میں شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو آپ کاؤنٹ 3 کو کریں، 1 رکعت اضافی پڑھیں اور پھر سجدہ سہو کریں۔ ان شارٹ، اگر آپ کو کم اور مکمل میں شک ہے تو کم کو کاؤنٹ کریں، 1 رکعت اضافی پڑھیں اور پھر سجدہ سہو کریں۔ لیکن اگر آپ کو مکمل اور زیادہ میں شک ہے تو مکمل کا تو یقین ہے، صرف اضافی کا شک ہے، اس صورت میں صرف سجدہ سہو ہے۔ اور اگر رکوع کے بارے میں شک ہے کہ رکوع کیا یا نہیں کیا تو مکمل رکعت 1 اضافی پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر سجدے کے حوالے سے شک ہے کہ 2 کیے یا 1 کیا تو صرف اضافی سجدہ تو نہیں کیا جا سکتا، وہ رکعت مکمل لوٹانی پڑے گی۔ ابن ماجہ اور دیگر کے حوالوں کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو 2 اور 1 کے درمیان شک ہو جائے تو وہ 1 رکعت شمار کرے، اور 2 اور 3 کے درمیان شک ہو تو 2 رکعتیں شمار کرے، اگر 3 اور 4 کے درمیان شک پڑ جائے تو 3 رکعتیں شمار کرے، پھر باقی نماز پوری کر لے، حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ اسی طرح اگر کسی کو فاتحہ کی قرات میں ہی شک ہے کہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو بھی رکعت لوٹانی پڑے گی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر رکعت ہی نہیں ہوتی، اور سجدہ سہو بھی لازم ہے۔ یہ تو تھی وہ تفصیلات کہ جن صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہے۔ اب وہ غلطیاں جن میں سجدہ سہو نہیں ہے، ان میں نمبر 1، اگر کوئی بے ساختہ
غیر شعوری طور پر بھول کر کچھ منہ سے لفظ نکال لے، کوئی بات کر لے، تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزش کی، بلکہ فرمایا کہ یہ نماز ہے اور اس میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں۔ یہ مسلم 537 کا ریفرنس ہے، لیکن چونکہ بھولنے کی وجہ سے ایسے ہوا تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور سجدہ سہو بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی دعا زیادہ بار پڑھ لی گئی ہے یا کوئی لفظ دعا میں اضافی پڑھ لیا ہے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ بخاری 799 کا ریفرنس ہے۔ نمبر 3، وہ غلطی جہاں سجدہ سہو نہیں ہے، قرات میں اگر کچھ بھول جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں بھولنے پر سجدہ سہو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد 907 کا ریفرنس ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ سہو ہر نماز میں بھول چوک پر لازم ہے، خواہ وہ فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے۔ اب آ جائیے اس کے طریقے کی طرف۔ تو سجدہ سہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے آئے ہیں، اگرچہ بعض اہل علم نے ان کو مخصوص حالتوں کے ساتھ بھی کیا ہے، یعنی فلاں طریقہ رکعات میں کمی بیشی کے لیے، فلاں طریقہ سجدے میں کمی بیشی کے لیے، فلاں تشہد میں کمی بیشی کے لیے، اور فلاں رکوع وغیرہ میں۔ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور اہل علم نے اس بات کو اختیار کیا کہ نماز کے کسی رکن میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مثلاً ایک طریقے میں سلام سے پہلے سجدوں کا ذکر ہے اور ایک میں سلام کے بعد سجدوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح کسی میں دوبارہ تشہد لوٹانے کا ہے اور کسی میں تشہد کا ایک دفعہ پڑھ لینا کافی سمجھا گیا ہے۔ میں یہاں آپ کی آسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ایک طریقہ بتانے پر اکتفا کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سجدہ سہو ہر رکعت میں 2 سجدوں کی طرح ہی 2 سجدے ہیں، اور اس میں بھی وہی پڑھا جاتا ہے جو عام سجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، اور صرف سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ اور اس کا موقع کیا ہے، یعنی کس وقت کرنا ہے؟ مکمل تشہد، یعنی التحیات، درود ابراہیم اور دعائیں یہ مکمل پڑھ لینے کے بعد جسٹ بیفور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر صرف زبان سے کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ نہیں اٹھانے، اور ایک سجدہ کریں، اس میں دعا پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، بیٹھیں جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر زبان سے کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، دوسرا سجدہ کریں، پھر جب اٹھ کر حالت تشہد میں بیٹھیں گے تو سلام پھیر دیں۔ یہ بخاری میں 1224 اور مسلم میں 1269 کا ریفرنس ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آخری اہم بات یہ کہ اگر سجدہ سہو ہی بھول جائے تو اس حوالے سے کبار اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر نماز کے کچھ ہی دیر بعد یاد آ جائے تو سجدہ سہو ضرور لوٹائیں، اور اگر لمبا ٹائم گزر جائے اور پھر یاد آئے تو سجدہ سہو لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر وہ اس بھول چوک کے زمرے میں آئے گا جس پر اللہ عز و جل نے